محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ آئیے گا آج اس ویڈیو کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا پردادا کا ذکر کریں گے، ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ سے، بڑے ہی دھیان سے پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی کے حالات اور نسب نامہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور دادا کا ذکر کروں گی، آپ بڑے ہی دھیان سے اسے سماعت کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبے کا کوئی بھی حسب و نسب والا نہیں، نعمت بزرگی والا آپ کی مثل بھی نہیں ہے۔ قریش حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی نبوت میں سے سبھی حضرات اپنے گنگاؤں اور خصوصیت یعنی اپنے گن اور خوبیوں کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان کے فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فرا بن مالک ہیں، یعنی جو آپ کے پردادا کے جو والد ہیں فرا بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریش یا قریش کہلاتی ہیں۔ فرا بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فرا بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے جانتے تھے۔ یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اس کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فرا بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادا، یعنی پردادا کا نام جو تھا ہاشم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کے اصل نام امرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نوازی تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سی سخت قحط پڑ گئی اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام جا کر کے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں، یعنی جب حج ہوتا تھا تو اس ٹائم ملک عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر کے حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں شرید بنا کر کے تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے، چونکہ یہ عبد المناف کے سب لڑکوں میں، یعنی یہ جو ہیں عبد المناف کے ہاشم جو ہیں عبد المناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین، خوبصورت اور وہ کمال خوبی والے تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے، یعنی جب جوان ہوئے، تو ان کی شادی مدینے میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار امرو کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلیمہ یعنی سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینے میں ہی پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر کے ملک شام کے راستے میں بمقام
غصبہ انتقال کر گئی، اس لیے عبد المطلب مدینہ میں ہی اپنے نانا کے گھر پر پلے بڑے، اور جب 7-8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر کے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا یعنی دادا ہیں، اور پردادا کا نام ہاشم ہے اور دادا کا نام عبد المطلب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام شیب ہے، اور یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینوں میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے اور خدا کے دھیان میں گوش نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑھ کر عقیدت رکھتے تھے، ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قطع پڑ جاتی تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر کے پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کا وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتے تھے تو دعائیں قبول ہو جاتی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے، قبر میں زندہ دفن کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے، اور چور جو اگر کوئی چوری ان کے سامنے کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلاتے۔ جب سے آپ کا لقب پرندوں کو کھلانے والا بن گیا۔ شراب زنا حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے بہت ہی مضبوط اور محدث تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل ہی پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا، یعنی جو زمزم کا کنواں تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، وہ بالکل پٹ گیا تھا، تو آپ ہی نے یعنی عبد المطلب نے ہی اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبے کے متولی سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی یعنی حضرت عبد المطلب کی جو عمر ہوئی 120 برس کی عمر ہوئی، آپ کی وفات ہوئی 120 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی تب آپ کی وفات ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کی جو عمر ہوئی تو 100 برس کی ہوئی، 120 برس یعنی 100 سال اور 20 برس کی۔ تو میرے بہنوں میرے بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اور دادا عبد المطلب، اور عبد المطلب اور ہاشم کے جو دادا والد تھے عبد المناف تھے۔ عبد المناف کے بیٹے حضرت ہاشم اور حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور دادا کا نام یہ ہے۔ تو آپ نے ویڈیو اگر پورا دیکھا ہو تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پردادا کیسے عالی خاندان اور با ایمان لوگ تھے۔ ویڈیو میں کوئی اگر غلطی پڑھنے سننے میں ہوئی تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔